بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان انسائٹس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1919 ٹو 1924 کی تحریک خلافت۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا آج کا ٹاپک شروع کروں، میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ پاکستان موومنٹ کی، پاکستان کی 90 ایئرس کی سٹرگل میں ہم اب تک 1919 کے 1857 ٹو 1919 تک کے واقعات کو، پولیٹیکل معاملات کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور 1919 کا یہ ایک اور واقعہ ہے جسے میں نے الگ سے آپ کو تفصیل سے بتانا تھا، اس لیے ایک علیحدہ ویڈیو کی ضرورت پیش آئی۔ 1919 ٹو 1924 کی خلافت موومنٹ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خلافت کا مطلب کیا ہے۔ جب اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ خلافت خلاف سے نکلا ہے اور یہ یقیناً کسی کے خلاف ہے، پھر وہ اپنے طور پر مختلف جواب دیتے جاتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی۔ خلافت لفظ خلاف سے نہیں نکلا۔ خلافت کا مطلب ہے مسلم وے آف گورنمنٹ، مسلمانوں کا طرز حکومت، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد خلافت راشدہ کے قیام سے شروع ہوا۔ خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر، جس کی ریسٹوریشن کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے یہ موومنٹ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے چلائی، اسے شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کی خلافت کے ساتھ یہ جذباتی وابستگی کیوں اور کیسے ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مسلم ہسٹری کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی 632 میں 632 میں خلافت راشدہ، جو کہ 4 خلفائے راشدین پر مشتمل تھی، 632 سے 661، 632 ٹو 661 تک خلافت راشدہ قائم رہی۔ اس کے بعد 661 سے 750 تک امیاد یا بنی امیہ اموی خلافت کے نام سے قائم ہوئی، اور اس کے بعد 750 سے 1258 تک عباسید، بنو عباسی خلافت قائم رہی، جس کے ساتھ کچھ عرصہ پیرالل فاطمیت خلافت بھی تھی۔ اس طرح دیکھا جائے تو مسلم خلافتیں، خلافت راشدہ، خلافت امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ، اور پھر خلافت عثمانیہ۔ یہ آٹومن امپائر جو ہے، یہ مسلم لیگسی کی، مسلمانوں کی شان و شوکت اور عظمت کی ایک نشانی کے طور پر ترکی کے سینٹر سے قائم تھی۔ اس خلافت کے انڈر دنیا کی 3 کانٹیننٹس کے 3 بر اعظم کے حصے جو ہیں وہ آٹومن امپائر میں شامل تھے۔ دیکھیے، یہ خلافت، آپ اسے ایسے مثال لے لیں، یونائٹڈ یا یونین، جس طرح سے USSR، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، یونائٹڈ اسٹیٹس، UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، UK، یونائٹڈ کنگڈم، جب یہ مختلف اسٹیٹس یونائٹڈ ہو کر ان کی ایک حکومت بنتی ہے، مسلم وے آف گورنمنٹ میں اسے کیلیفٹ یا خلافت کہا جاتا ہے۔ آٹومن امپائر کے انڈر ان 3 بر اعظموں کے بہت بڑا علاقہ شامل تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے ویسٹ کو یا نان مسلم ورلڈ کو کسی بھی طور پہ قبول نہیں تھا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کے مطابق وہ اس یوں سمجھ لیجئے کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے خلافت کو ختم کر کے ان ملکوں کو ڈیوائڈ کر کے ان پر حکومت کی جائے۔ خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر بیسیکلی یہ ترکی کی حکومت کے لیے تھی۔ اس کا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے ان دا سینس کوئی تعلق ایسے نہیں تھا کہ انہیں اس کے صلے میں کچھ ملنا ہو، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ مسلم امہ ایک جسم کے مانند ہے، اور جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو
تو پورا جسم انریسٹ فیل کرتا ہے۔ ترکی کے مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے جذبات اس حدیث پاک کی مکمل تشریح کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں تحریک خلافت کو۔ سب کانٹیننٹ میں یہ چلائی جانے والی تحریک کس طرح سے تحریک پاکستان کو یوں سمجھیں کہ اس کا اس میں عمل دخل ہے، although میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اسے تحریک پاکستان میں تحریک خلافت کو پڑھ رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار جو کہ دو گروپس کے بیچ میں لڑی گئی، جن میں ایک طرف الائٹ پاورز اور دوسری طرف سینٹرل پاورز تھی۔ الائٹ پاورز میں برٹش حکومت کے ساتھ کینیڈا، اٹلی، یو ایس اے، جاپان، رومانیہ اور فرانس وغیرہ شامل تھے، جبکہ دوسری طرف سینٹرل پاور میں آٹومن امپائر اور جرمنی شامل تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار کی شکست میں، یعنی جب 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی اور 1918 تک چلی، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ انگریز حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد ترکی کی آٹومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا، ایک صدمے کی بات تھی، اور انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں برداشت کریں گے۔ اس مقصد کے لیے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے خلافت کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ اب یہ 1919 کا وہ زمانہ ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، جب سب کانٹیننٹ میں آلریڈی انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ منفی جذبات پائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو 1919 کے جو واقعات پر جو پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں نے آپ کو انڈیا ایکٹ 1919 اور رولٹ ایکٹ کے بارے میں اور موپلا رائزنگ جو تھی اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ تین وہ واقعات تھے، جلیاں والا باغ کا واقعہ، یہ وہ واقعات تھے جس نے آلریڈی برٹش کے خلاف مسلمانوں اور ہندوؤں کے دل میں کافی نفرت اور نیگیٹو منفی جذبات پیدا کر دیے تھے۔ ایسے میں جب انگریزوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا اور یہ پتہ چلا مسلمانوں کو کہ وہ خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو اس کے لیے پورے بر صغیر میں مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اکتوبر 1919 میں خلافت کمیٹی کی بنیاد رکھی مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی نے، اور برٹش گورنمنٹ کے سامنے یہ تین باتیں رکھی۔ وہ تین باتیں کیا تھیں؟ ٹو ریسٹور خلافت ان ٹرکی، ترکی میں مسلم خلافت کو بحال کیا جائے، ٹو مینٹین دیئر سیکیورٹی، ان کی سیکیورٹی کو مینٹین کیا جائے، اور ٹو پروٹیکٹ دی سیکرڈ پلیسز آف مسلم امہ، ترکی میں یا آٹومن امپائر میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے۔ آٹومن امپائر کے لیے چلائی جانے والی اس تحریک خلافت میں مزید دو تحریکیں چلتی ہیں، نان کوآپریشن موومنٹ اینڈ ہجرت موومنٹ۔ یہ دونوں موومنٹس، اچھا یہاں پر اب ذرا سا سوچنے والی بات یہ ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی دونوں کے ہی دل میں برٹش گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ جذبات تھے۔ جلیاں والا باغ کے واقعے کے بعد خاص طور پہ جہاں گاندھی جی نے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور پورے سب کانٹیننٹ میں مسلمز کی فیور میں مسلمان، سکھ اور ہندو یہ تینوں ایک ہو گئے تھے انگریزوں کے خلاف۔ تو ایسے وقت میں جب یہ سمجھ لیجئے کہ سب کانٹیننٹ کی زمین جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف کوئی بھی موومنٹ چلانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی، ایسے میں گاندھی جی نے تحریک خلافت کو فل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ although قائد اعظم اس چیز سے
ایگری نہیں کرتے تھے۔ قائد اعظم نے 1920 میں کانگریس سے ریزائن بھی کر دیا۔ قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ یہ تحریک مسلمانوں کو نہیں چلانی چاہیے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ ایک بات بہت واضح ہے کہ اس تحریک کو چلانے میں سب کانٹیننٹ کے ریلیجس لیڈرز آگے آئے، جبکہ پولیٹیکل لیڈرز نے اس موومنٹ کو اتنا سپورٹ نہیں کیا۔ سو یہ ایک واضح قسم کی سیگریگیشن ہمیں آگے بھی نظر آئے گی، اور اس کا آگے کے واقعات پہ کیا اثر پڑے گا میں آپ کو وہ بھی ابھی بتاؤں گی۔ سو گاندھی جی نے انگریز حکومت کو فلی پریشرائز کرنے کے لیے مئی 1920 میں نان کوآپریشن موومنٹ اناؤنس کر دی، اور اس نان کوآپریشن موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، سروسز کا بائیکاٹ کیا جائے، ریونیوز اور جو مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں ان کی پیمنٹ نہ کی جائے۔ ان ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ کو فلی پیرالائز کر دیا جائے۔ گاندھی کی یہ موومنٹ بہت زیادہ کامیابیوں کو چھو رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ برٹش گورنمنٹ گھٹنے ٹیک دیتی کہ اچانک گاندھی جی نے نان کوآپریشن موومنٹ کو مسلمان لیڈرز سے مشورہ کیے بغیر کال آف کر دیا۔ اس چیز کا مسلمانوں کو اور تحریک خلافت کو بہت زبردست دھچکا لگا اور نقصان پہنچا۔ سب کانٹیننٹ کے ریلیجس لیڈرز نے تحریک خلافت میں نان کوآپریشن موومنٹ کے بعد یہ فتویٰ دے دیا کہ انڈیا ہیز ناؤ بیکم اے ہاؤس آف وار۔ انڈیا دارالحرب ہے، جنگ کی جگہ ہے۔ انڈیا وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کے، دنیا کے مسلمانوں کے خلاف فیصلے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے لیے اب جائز نہیں ہے اس صورتحال میں خاموش رہنا، اور ان کے پاس دو چوائس ہیں، ٹو ڈو جہاد اگینسٹ دا برٹش اور ٹو لیو انڈیا۔ یا تو انگریزوں کے خلاف جہاد کریں یا پھر انڈیا چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں، اس جگہ رہنا ان کا جائز نہیں ہے۔ چونکہ یہ پہلا آپشن جو ہے وہ آؤٹ آف کوسچن تھا مسلمانوں کے لیے، نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس فوجی تھے، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، لہٰذا مسلمانوں کو بڑا آسان لگا اس سیکنڈ آپشن کو چوز کرنا۔ گاندھی جی کے نزدیک یہ ہجرت موومنٹ جو ہے یہ ایک مسٹیک تھی، ایک غلطی تھی، اور مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر، اپنے ریلیجس لیڈرز کے کہنے پر ہجرت موومنٹ کو پریفر کیا، یعنی روانہ ہو گئے، اپنا گھر بار، دکان مکان کاروبار جو بھی کچھ ان کا تھا جنگ آزادی کے بعد، ویسے ہی 1857 کے بعد سے مسلمانوں کی مالی کنڈیشن اتنی اچھی تو تھی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسلمان روانہ ہو گئے ہجرت کے لیے۔ اب ہجرت وہ کہاں کرتے؟ تین طرف، اس طرف، اس طرف اور اس طرف، تین طرف تو پانی تھا۔ یہاں نیپال اور بھوٹان کے پہاڑ تھے، لہٰذا ہجرت کے لیے کون سے دو مسلمان ملک نظر آئے؟ افغانستان اور ایران۔ سب کانٹیننٹ کے تمام مسلمان ہجرت کرنا شروع ہو گئے افغانستان اور ایران کی طرف۔ کچھ دن تک تو افغانستان اور ایران نے اپنی سرحدیں کھلی رکھیں اور مسلمانوں کو آنے دیا، لیکن جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آنا شروع ہو گئے تو افغانستان اور ایران نے اپنی سرحدیں بند کر دیں اور مزید مسلمان مہاجرین کو آنے سے روک دیا۔ اس طرح جب اس ہجرت کے نتیجے میں یہ واپسی کا جو سفر شروع ہوا، یہ ہجرت کرنے والے جو یہاں پہنچ کر سرحد بند ہونے کی وجہ سے واپس اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے، تو واپسی کا یہ سفر پہلے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور مصیبتوں سے بھرا ہوا تھا۔
کئی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مسلمان اس ہجرت موومنٹ کے نتیجے میں مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹرس ثابت ہوا کہ جن مولانا حضرات نے یہ فتویٰ دیا تھا وہ خود اس بات پہ پچھتائے کہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ یہاں مسلمان اپنی قیمتی جانوں سے، اپنے مال سے، اپنی سیاسی پوزیشن سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نان کوآپریشن موومنٹ اور ہجرت موومنٹ کی ناکامی کے بعد مسلمان جس ترکی کی آٹومن امپائر کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور اس کے لیے اپنی جان مال قربان کر چکے تھے، اسی ترکی میں جو ٹرکش نیشنلسٹ پارٹی کے جو لیڈر تھے مصطفیٰ کمال پاشا، جنہیں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے گریک پر ہولڈ لینے کے بعد ترکی میں ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھتے ہوئے خود ہی آٹومن امپائر کو ڈیزالو کر دیا، ختم کر دیا۔ اس طرح 3 مارچ 1924 کو ترکی میں آٹومن امپائر کا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور تحریک خلافت بھی ختم ہو گئی۔ اب اس کے امپیکٹ یا اس کے اثرات پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جو بیسیکلی آج کے لیکچر کا جو میرے خیال میں جو ایسنس ہے وہ یہی ہے، مین جو اس کی جو بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اس خلافت موومنٹ میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر دیکھا جائے تو کھویا بہت کچھ۔ مسلمانوں نے اپنی سیاسی حیثیت کھو دی۔ لکھنؤ پیکٹ میں جو دوستی، جو ہندو مسلم اتحاد کے لیے قائد اعظم نے کام کیا تھا، اور وہ اتحاد انڈیا ایکٹ اور رالٹ ایکٹ اور جلیانوالہ باغ کے موقع پر جو دیکھا گیا تھا، اور نان کوآپریشن موومنٹ میں بھی وہ جو دیکھا گیا تھا، اس اتحاد کا خاتمہ ہو گیا۔ قائد اعظم کو جس چیز کا ڈر تھا کہ اس موومنٹ کو چلانے میں کہیں ترکی کی خلافت کو بچاتے بچاتے ہم نے جو یہاں اپنی ایک سیاسی جو انڈرسٹینڈنگ ہندوؤں کے ساتھ ڈیولپ کی ہے، کہیں ہم اسے نہ ہار جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ایسا ہی ہوا کیونکہ ہندو مسلم اتحاد جو لکھنؤ پیکٹ میں قائد اعظم کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، اس خلافت موومنٹ میں وہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ نان کوآپریشن موومنٹ کو اچانک سے تحریک عدم تعاون کو کال آف کرنے سے گاندھی کی طرف سے جو ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی، جو ایک جو موومنٹ اس وقت فل سوئنگ پہ تھی اور کامیاب ہونے جا رہی تھی، اور اچانک ہی اس کو جو کال آف کر دیا گیا تھا، تو اس چیز نے مسلمانوں کو بہت زیادہ صدمہ پہنچایا تھا، اور انہیں ایک دفعہ پھر یہ یقین ہو چلا تھا کہ کانگریس پر اور ہندوؤں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اعتبار، وہ اعتماد جو قائم ہوا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا اس تحریک خلافت کی وجہ سے۔ سیاسی نقصان ایک تو یہ ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا سیاسی نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جو لیڈرشپ تھی وہ مسلم پولیٹیکل لیڈر کے ہاتھوں سے نکل کر ریلیجس لیڈرز کے ہاتھوں میں چلی گئی، جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے فالو کروایا خود کو۔ اور آگے چل کر اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ 1937 میں جو الیکشنز ہوئے اس کا ریلیجس لیڈرز نے بائیکاٹ کر دیا۔ کس ری ایکشن میں کیا؟ اس تحریک خلافت میں پولیٹیکل لیڈرز کے بائیکاٹ کرنے کے ری ایکشن میں، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے تحریک خلافت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تو الیکشنز میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہر دو صورتوں میں نقصان کس کا ہوا؟ مسلم قوم کا ہوا۔ یہ جو ایک خلیج پیدا ہوئی ریلیجس لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز میں۔ اس کے بعد
یعنی یہ میں آپ کو وہ نقصانات بتا رہی ہوں. اس کے بعد جو یہ ہجرت موومنٹ میں مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تحریک خلافت نے مسلمانوں کو سیاسی، مالی اور جانی نقصان پہنچایا. لیکن اس کے باوجود وہ کیا پاورفل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ اس وقت اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے اگر بہت کچھ کھویا تو آخر ہم نے ایسا کیا پایا اس تحریک خلافت سے؟ تحریک خلافت سے مسلمانوں کی وہ سیاسی تربیت ہوئی جو بعد میں انہیں تحریک پاکستان کو چلانے میں کام آئی. دیکھیں، اسٹوڈنٹس کو جب بھی کوئی پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں لیب میں لے جا کر بار بار وہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. ایک پریکٹیکل کو بار بار دہرایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جب وہ ایگزام میں اس پریکٹیکل کو پرفارم کریں تو وہ ان تمام غلطیوں سے پاک ہو جو وہ اپنے لوکل لیول پہ کر چکے ہیں. وہ لیب میں بار بار اس پریکٹیکل کو کرتے ہیں تو اس میں ان کی جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اسے سیکھ کر دوسری دفعہ کرنے میں وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور نتیجتاً اپنے مین ایگزام کے لیے جب انہوں نے ایگزامینر کے سامنے اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنا ہوتا ہے تو وہ بالکل فلالیس اور غلطی سے پاک ہوتا ہے. بالکل اسی طرح تحریک خلافت مسلمانوں کے لیے وہ سیاسی لیبارٹری ثابت ہوئی، وہ پولیٹیکل تجربے گاہ ثابت ہوئی جس میں انہوں نے وہ ٹریننگ کی، وہ موومنٹ چلائی جس کے نتیجے میں انہیں کچھ نہیں ملنا تھا. دیکھیے، آٹومن امپائر اگر ریسٹور ہو جاتی، خلافت قائم رہتی تو اس سے مسلمانوں کو کیا ملنا تھا؟ پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا، برٹش نے دیکھا، ہندوؤں نے دیکھا، اور سب کو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان جب کسی اور کے لیے جس میں انہیں کچھ نہیں ملنا ہو اتنی بھرپور موومنٹ چلا سکتے ہیں تو پھر اپنے لیے جس میں انہیں بہت کچھ ملنا ہو وہ کیسی موو چلائیں گے؟ یہ پولیٹیکل ٹریننگ مسلمانوں کو خلافت موومنٹ سے ملی جو بعد میں پاکستان موومنٹ میں ان کے کام آئی. یہ سیاسی تربیت یا پولیٹیکل ٹریننگ، ظاہر ہے یہ ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں، تجربے جو ہوتے ہیں، وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. مسلمانوں نے تحریک خلافت میں اس ایکسپیریمنٹ میں جو کاسٹ پے کی، جو قیمت ادا کی، اس کے نتیجے میں آگے چل کے انہوں نے پاکستان موومنٹ کو بہت بھرپور طریقے سے بڑی کامیابی سے چلایا. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تحریک خلافت کو ہم تحریک پاکستان کا جسے کہنا چاہیے ٹریلر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہجرت کی بھی انہیں پریکٹس ہو گئی تھی. جو پاکستان موومنٹ میں انہوں نے بعد میں ہجرت کی، وہ خلافت موومنٹ میں آلریڈی ہجرت بھی کر چکے تھے، نان کوآپریشن بھی کر چکے ہوئے تھے، وہ بھرپور طریقے سے موومنٹ کو چلا چکے ہوئے تھے. خود مسلمانوں کو اپنی اس سیاسی طاقت کا اندازہ ہوا، انہیں پتہ چلا کہ وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اتنے بھرپور اور منظم طریقے سے کوئی موو چلا سکتے ہیں. مسلمانوں کو خود اپنی پاور کا پتہ چلا، دنیا کو مسلمانوں کی پاور کا پتہ چلا، اور مسلمانوں کی وہ سیاسی تربیت ہوئی جو بعد میں انہیں پاکستان کو اچیو کرنے میں کام آئی. تحریک پاکستان کے لیے تحریک خلافت کا یہ کردار آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. 1992-1924 کا یہ واقعہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ہی اہم ہے جتنے دیگر واقعات. انشاءاللہ تعالی مزید واقعات کے ساتھ 1924 سے فردر جو پولیٹیکل واقعات ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں بات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میری کوشش ہے، میری دعا ہے کہ میری یہ کاوشیں، میری یہ کوششیں آپ کے لیے، آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے
اور مزید آگے دیگر جو جہاں آپ کو ان کی ضرورت ہو اس سارے نالج کی، اس میں آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔